السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے چند باتیں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہی میں نے واٹس ایپ اور فیس بک پر کچھ ایسی تحریریں اور پوسٹ کو دیکھا جس سے دل بے قرار اور بے چین ہو گیا۔ برادران اسلام، آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، ان پر مظالم و مصائب ڈھائے جاتے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والے ہونے کے ناطے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس تکلیف کا احساس بھی کرتے ہیں، اس پر ہم اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس کام کی جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو دنیاوی اعتبار سے ہم سے بن سکتا ہے ہم اس پر کام بھی کرتے ہیں۔ مگر آج جو میں نے تحریریں اور پوسٹ کو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ظلم مسلمان پر ڈھائے جاتے ہیں، کہیں بھی خاص کر جو آج یا کچھ چند دن پہلے تریپورہ کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا گیا، اس کا تمام علماء، مشائخ اور تمام مسلمانوں نے اس ظلم و ستم کے بارے میں مذمت بھی کیا، اور اپنے اپنے طور پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ مگر چند ایسے لوگ جو صرف اور صرف واٹس ایپ اور فیس بک پر بیٹھ کر علماء اور مشائخ کی شان میں نازیبا کلمات، ان کی شان میں گستاخیاں، ان کے بارے میں لعن و طعن کرنے سے نہیں چوک رہے، بلکہ وہ ان پر برابر حملہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء اور مشائخ نے آج تک کیا کیا، انہوں نے کون سا کام کیا جو آج ہم مسلمانوں کو ایک نہیں کر پائے۔ تو میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، میں آپ تمامی لوگوں سے کہنا چاہوں گا، گزارش کروں گا کہ یہ جو سڑک چھاپ لوگ ہیں جو آج اس طرح کی تحریریں سوشل سائٹوں پر ڈال کر اور علماء مشائخ کی شان میں بے ادبی کرنے پر تلے ہیں، انہوں نے آج تک کون سا کام کیا مسلمانوں کے لیے؟ ذرا یہ تو بتائیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اگر علماء مشائخ نے کام نہیں کیا تو تم نے کون سا کام کیا؟ آج ہمارے گھروں میں جو اللہ و رسول کا نام لیا جاتا ہے، جو آج ہم روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ اور دینی تمام کاموں کو ہم کرتے ہیں، یہ انہی علماء اور مشائخ کی مہربانی ہے، یہ انہی کی کرم فرمائی ہے جو آج ہمیں یہ سب ملا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم ہمیں کچھ نہ ملتا، اور ہم کہاں ہوتے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسے سڑک چھاپ لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اور ان پر انگشت نمائی اور علماء مشائخ پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ خدا کی قسم یہ اگر نہ ہوں گے تو یہ دنیا قائم نہ رہے گی، دنیا کا نظام درہم اور برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے رب کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو قوم اپنے رہبر، پیشوا، ہادی کا مان سمان، ان کی عزت و آبرو نہیں رکھتی ہے، اس قوم کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کا محافظ و نگہبان کوئی نہیں رہتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں جو علماء اور مشائخ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اس سے دور رہو، اس سے باز رہو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ آج
تم یہ پوچھتے ہو کہ انہوں نے کون سا کام کیا، انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے کون سا کام کیا، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو تم نے کون سا کام کیا، تم نے کون سا کام کر کے انجام دیا، ذرا وہ بھی بتا دو۔ یہ انہی کی تو مہربانی ہے جو آج تم مسلمان ہو، یہ انہی کی دی ہوئی، انہی کی دین ہے جو آج تم مسلمان ہو، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتے، اس کا تمہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے باز آؤ، اس طرح کے کام نہ کرو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور دوسری بات، چند ایسے ناکارہ اور نکمے اور نااہل قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے، ان عالموں اور مفتیوں نے، اماموں نے ہمیں مسلمانوں کو فرقے میں بانٹ دیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، یعنی عالموں کو ذلیل کرنے کا، مولویوں اور اماموں کو، مفتیوں کو، مشائخوں کو بدنام کرنے کا، یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو فرقے میں بانٹ دیا، اور اس کی دلیل یہ کیا دیتے ہیں، چند ایسے شرابی، نشیڑی، گجیڑی اور چرسی قسم کے جو شاعر ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی اللہ و رسول کے فرامین کو ان شاعروں نے تو مانا نہیں، بلکہ نہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ ان کے اسلامی کوئی طور طریقہ رہا ہے، بلکہ وہ معلن، فاسق و فاجر رہے ہیں، اور ان کے شعر کو لا کر مسلمانوں کے درمیان کہتے ہیں فلاں شاعر نے یہ مسلمانوں کو ایک ہونے کا دیکھو بہترین نظارہ پیش کیا، فلاں شاعر نے مسلمانوں کو ایک ہونے کے لیے بہترین شعر کہا۔ ارے اس کے شعر میں نہ کچھ ہے، نہ وہ اس کا عمل ہی جب اسلام کے خلاف تھا، جب وہ خود ہی زندگی بھر اسلام کے خلاف کام کرتا رہا، تو اس کا شعر کس قابل ہے، اس کا شعر کس لائق ہے؟ وہ تو خود ہی فاسق معلن اور فاسق و فاجر ہے، جس نے زندگی بھر دارو پی کر شعر کہا ہے، اور تم اس کے لیے کہتے ہو کہ اس نے ایک ہونے کے لیے کہا۔ وہ ایک ہونے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس کا ذریعہ معاش تھا جو اس نے اپنا کام کیا، اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اب رہی بات یہ کہ تم فرقے کی بات کرتے ہو، تو ذرا یہ تو دیکھ لو، اسلام کی تاریخ کو پڑھ لو، اسلام کی اتہاس کا مطالعہ کر لو کہ جنگ بدر کے میدان میں ایک طرف ابو جہل ہے، دوسری طرف پیغمبر اسلام سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہاں بھی دو فرقے ہوئے اور آپس میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ رہی بات جس کے آج دنیا مثال دیتی ہے، اور قیامت تک ایسا معرکہ اب نہیں ہو سکتا جو کربلا کے میدان میں نواسے رسول سید الشہداء امام علی مقام نے پیش کر کے دکھایا۔ ان سے زیادہ تم کو اسلام اور شریعت کا زاویہ معلوم ہے، مسلمانوں کی بھلائی تم امام علی مقام حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام سے زیادہ جانتے ہو، کہ ایک طرف یزیدی لشکر کو لیڈ کرنے والا، اس فوج کا کمانڈر، اس کا سپہ سالار ایک صحابی رسول کا لڑکا ہے، اور دوسری طرف حق والوں کی جماعت کا سربراہ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام ہیں، جن کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم ہے۔ تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرقہ نہیں کھیلنا چاہیے، بلکہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے؟ جو آج تم نعرہ دے رہے ہو، یہ نعرے کو لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور عالموں اور مشائخوں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، تو کیا میرے امام نواس رسول حضرت امام حسین علیہ جدہ و علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا؟ بہرحال بالکل تھا، کیونکہ تم نے تو چند کتابیں پڑھی ہے، یا چرسی اور نشیڑی شاعروں کے شعر کو پڑھا ہے، لیکن وہ نواس رسول ہیں جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں تعلیم دی ہے، جن کی بارگاہ میں فرشتے آیا کرتے تھے اور جبریل امین پیغام الہی لایا کرتے تھے۔ ان پیغام کو امام حسین نے سنا ہے، تو کیا انہوں نے ان کو یہ زاویہ نہیں معلوم تھا کہ وہ فرقہ نہ کھیلتے، بلکہ خون کربلا کے میدان میں خون نہ بہتا، بلکہ وہ بھی ایک ہو جاتے؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ پانی اور شراب
کبھی ایک نہیں ہو سکتے، دن اور رات کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ چلو یہ تو ہو گئی، اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے معبود، اے رب تو ہی بتا دے کہ کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کہ جنتیوں کا مقام اونچا ہے، جنتی فائز المرام ہیں۔ تو جب قرآن میں رب نے ارشاد فرما دیا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو اور اپنے آپ کو ان سے دور کر دو، وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ جب کتاب و سنت میں یہ زاویہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جنہوں نے خدا و رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے مقدس اللہ کے رسول کے صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، تو پھر ایک ہونے کا سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جو اتحاد اور اتفاق کا نعرہ دیتے ہو، یہ نعرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنتی اور جہنمی برابر کیسے ہو سکتے ہیں جب قرآن نے ہمیں منع فرما دیا، قرآن نے ہمیں تعلیم دے دی کہ دونوں برابر نہیں ہیں؟ تو پھر تم برابر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تمہارا مکر ہے اور یہ تمہاری کم فہمی ہے جو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ لہٰذا مسلمانوں، میرے پیارے دوستوں، بے شک دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان پر ظلم ہو تو ہم تمام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اور کسی ایمان والے پر اگر تکلیف ہو، ان پر ظلم ڈھائے جائیں، ان پر مظالم ڈھائے جائیں تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ نعرہ جو خالی لگاتے ہیں کہ ایک ہونے کا، آج تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، آج تک ان سے کچھ نہیں ہو سکا، صرف اور صرف واٹس ایپ فیس بک پر بیٹھ کر اور علماء اور مشائخ کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ یہ اس طرح کے موقع تلاش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی موقع ملے تو ہم ان کی شان میں گستاخیاں کریں، اور جیسے ہی انہیں کہیں موقع ملتا ہے یہ ان کی گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی مواقعات اور کئی موقع دیکھے جب کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا تو ایسے چند سڑک چھاپ نالائق اور نکمے لوگ نکل آتے ہیں بلوں سے اور علماء اور مشائخ پر بولنا شروع کر دیتے ہیں، ارے تم ان کا احسان مانو، ان علماء مشائخ کا شکر ادا کرو کہ انہی کے صدقے میں تم دنیا میں زندہ ہو، نہیں تو آج تمہاری زندگی کا عطا پتہ نہیں ہوتا، تمہیں اللہ و رسول کا بھی علم نہیں ہوتا، یہ انہی کی مہربانی ہے جو آج تم یہ سب جانتے ہو۔ لہٰذا تم ایسے چند لوگ جو ہو ان چیزوں سے دور رہو، اپنی حرکتوں سے باز آؤ اور علماء مشائخ کی عزت و عظمت کیا کرو۔ اب ذرا زیادہ نہ دیکھو، پوری دنیا کا جائزہ نہ لو۔ تم اتنا لکھتے ہو واٹس ایپ اور فیس بک پر، تم اپنے محلے کے امام کی طرف نظر کرو، آج اس کا کیا حال ہے، آج وہ کس طرح مصیبت و آلام میں گھرا ہوا ہے، اس پر نظر کر لو۔ پورے مسلمانوں کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے محلے کی فکر کرو، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے کرو، پھر اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو، پھر اپنے محلے میں کرو، پھر شہر میں کرو، پھر اور آگے بڑھو۔ تو تم دور مت جاؤ، پہلے اپنے اماموں کی فکر کرو، ان کا آج کیا حال ہے، ان کے اوپر کس کس طرح سے پریشانی نہیں ان کو دی جاتی ہے، پہلے اس کا خیال کرو۔ امام اور علماء کی بات تو مانتے نہیں، امام اور علماء کے فرمان کو تسلیم کرتے نہیں، اور جب موقع ملتا ہے انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہو، ان کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہو، ان کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے رکو، اپنے آپ کو روکو، نہیں تو یاد رکھو کہ تم دنیا سے ایسے مٹ جاؤ گے کہ پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ لہٰذا آپ تمام لوگ جو میری اس بات کو سنیں وہ اس پر غور فرمائیں، غور کریں، کیونکہ ہمیں حقیقت جو دل کی بات ہے وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم تمام لوگ
اپنے علماء اور مشائخ کی شان میں ہرگز گستاخی نہ کریں، کیونکہ ان کی عزت و عظمت کرنا ہی ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، ہمارے لیے دین اور دنیا میں بھلائی اسی میں ہے کہ ہم علماء اور مشائخ کی قدر کریں، ان کی عزت و عظمت کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں، اسی میں ہم سب کی عافیت اور بھلائی ہے۔ لہٰذا انہی چند باتوں کو جو میرے دل میں درد تھا وہ آپ حضرات کے روبرو سامنے پیش کر دیا، آپ حضرات کی عدالت میں رکھ دیا۔ آپ اسے قبول فرمائیں، اور ایسے چرسی اور جو نشیڑی قسم کے یہ شاعر ہیں، ان کے شعر کو ہتھیار بنا کر علماء اور مشائخ پر وار نہ کریں۔ یہ کسی لائق نہیں تھے، انہوں نے شراب پی پی کر شعر لکھے ہیں، ان کے شعر میں نہ کچھ دم ہے اور نہ ان کے اندر کچھ دم ہے، یہ تو ان کا ایک ذریعہ معاش ہے، ان کا کام ہے کہ شعر سنا کر دنیا کمانا ہے، یہ اسی میں لگے ہیں۔ ان کے شعر سے کیا ہونا جانا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ و رسول کے جو فرامین بتانے والے ہیں، کتاب و سنت سکھانے والے ہیں، کہ دین اور اسلام کا راستہ بتانے والے ہیں، دینی تعلیم ہمیں اور ہمارے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، یہی علماء اور مشائخ ہیں جن سے ہمیں دنیا میں بھی نجات ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ و رسول کی بارگاہ تک ہماری رسائی ہوگی۔ لہٰذا ان شرابی شاعروں کے شعر کو نہ پڑھ کر دلیل مانو، بلکہ علماء اور مشائخ کی بات کو مانو۔ تم ان کی باتوں کو مانتے نہیں ہو، ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور بلکہ ان کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہو، تو یہ تمہاری ناانصافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری، ہماری اور سب کی بھلائی ہے۔ اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم تمام لوگ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں، اس پر ہم تمام لوگ جن سے جو ہو سکے اپنے اپنے اعتبار سے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے مسلمان دنیا میں سکون اور شانتی کے ساتھ رہے، امن و چین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، ہم سب یہ کوشش کریں۔ لہٰذا یہ جو اتحاد و اتفاق کا، ایک جہتی کا، ایک ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، میں تم سے کہوں گا کہ تم ہی لوگ یہ کر لو کہ جن لوگوں نے اللہ و رسول کی شان میں، کتاب و سنت کے بارے میں، بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، پہلے ان سے کہو توبہ کر لیں، اپنے ان کفریہ اقوال سے رجوع کریں، توبہ کریں، تجدید ایمان کریں، اور ان کتابوں کو آگ لگائیں، انہیں جلائی جائیں، اس کے بعد سب ایک ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب نہ کر کے اور ایک ہونے کا نعرہ دو تو یہ تمہارا نعرہ جھوٹا ہے، یہ باطل ہے، فرضی ہے، اس نعرے میں کوئی دم نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے جب اعلان فرما دیا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر خدا کے فرمان کے آگے کسی کی چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اسی کے چاہنے سے ہی ہوگا۔ لہٰذا اگر ایک ہونے کا نعرہ دینا چاہتے ہو تو ان سب سے جن لوگوں نے اللہ و رسول کتاب و سنت بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، کہو وہ توبہ، رجوع اور تجدید ایمان کریں، تبھی یہ ممکن ہے، ورنہ یہ تمہارا نعرہ دعویٰ اور فرضی ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ بلکہ خود مسلمان اور عوام المسلمین، عوام اہل سنت اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو نیک بنائے، اپنے آپ کو اچھا بنائے، تبھی ہم تمام لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، ہم تمام لوگوں کے لیے اچھا نتیجہ کار آمد ہوگا۔ نہیں تو یہ ایسے سڑک چھاپ لوگ، ٹوٹ پوجیے لوگ، واٹس اپیا، فیس بکیا لوگ یہ خالی آ کر اپنی مکاری اور نکما پن اور ناکارہ پن کا ثبوت دیں گے اور علماء مشائخ کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ لہٰذا ایسے لوگ اپنی حرکتوں سے باز آئیں اور اس طرح کے کام نہ کریں، بلکہ یہ بات اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے رہبر، ہادی، رہنما، پیشوا کی عزت و عظمت کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں، اور
سب سے پہلے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ یہ سن لیں کہ وہ کہیں اور دور جا کر مسلمانوں کی فکر نہ کریں، سب سے پہلے وہ اپنے محلے کے امام کی فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ وہی ان کو اللہ و رسول کی بات بتاتا ہے، لہذا اس کا دنیا میں ہر اعتبار سے خیال رکھیں اور اس پر جو ہے کسی قسم کی پریشانی نہ آنے دیں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، ہم سب کی اسی میں کامیابی ہے، ہم سب کی اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم عطا فرمائے، کتاب و سنت کے احکاموں پر مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ایک اور نیک ہو کر دنیا میں مولا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔